ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم احسان پاکستان میں خوش آمدید۔ چونکہ آج چوتھا سبق ہے اور پہلا سبق ہمارا تھا تعارف، دوسرا تھا متحرک ساکن ہجائے بلند ہجائے کوتاہ اور مکتوبی اور ملفوظی الفاظ، اور تیسرا سبق تھا ہمارا علم عروض، اور آج ہمارا چوتھا سبق ہے زندگی کا پہلا شعر، یعنی کہ ہم سیکھتے ہیں زندگی کا پہلا شعر کس طرح لکھتے ہیں، اس میں ہم اصولی کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں، آئیے ہم سیکھتے ہیں۔ تو نئے آنے والے بھائیوں سے، ساتھیوں سے، ممبران سے، طالب علموں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل بزم احسان پاکستان کو سبسکرائب کریں اور لائک کومنٹس کریں تاکہ ہماری شاعری کے متعلق ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو آئیے سبق کی جانب۔ تو سب سے پہلے تھا تعارف، دوسرا متحرک، تیسرا علم عروض اور چوتھا زندگی کا پہلا شعر۔ تو دوستو، ایک شعر لکھنے میں یا نظم لکھنے میں سب سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلے مطلع کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلع کی تعریف یہ ہے، سب سے پہلے ایک نظم لکھنے کے لیے مطلع کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلع تو دوستو مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع اسے کہتے ہیں، مطلع نظم کا جو سب سے پہلا شعر ہوگا، نظم کا سب سے پہلا شعر ہوگا، اس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی ایک شعر پڑھا ہے، محبت محبت کیے جا رہے ہو، کیوں اتنے پاگل بنے جا رہے ہو، یہ اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع میں جو ہے، مطلع کسی بھی نظم یا غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور اس میں پابندی کیا کرنی ہوتی ہے؟ اس میں پابندی یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں قافیے اور ردیف کی پابند ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں قافیے اور ردیف بالکل ضروری ہونی چاہیے، تب آپ کا نظم ٹھیک ہوگا۔ اب قافیے اور ردیف کیا ہیں یہ اب سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مطلع کے بعد ضرورت ہوتی ہے قافیے کی اور ردیف کی۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں یہاں پر قافیہ تاکہ آپ سب کو سمجھ آ سکے۔ قافیہ، ردیف۔ سب سے پہلے مطلع، قافیہ اور ردیف۔ اب مطلع کی تعریف آپ سب سمجھ چکے ہیں اور میں ابھی دوبارہ بھی لکھ رہا ہوں۔ تو دوستو، مطلع کی تعریف آپ سمجھ چکے ہیں اور قافیہ میں ابھی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ سب سمجھ سکیں۔ میں ایک شعر لکھ رہا ہوں مشق کے طور پر، تو آپ سب دیکھیں گے اس کو، اور اس میں مطلع، مقطع اور قافیہ، ردیف آئیں گے، تو آپ سب کو میں بتاؤں گا کہ قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے۔ تو شعر کیا ہے؟ شعر کو نیچے لکھتا ہوں۔ محبت کہے جا رہے ہو، بہت مشہور شعر ہے جا رہے ہو۔ یہ میں نے ایک مصرع لکھا ہے اور اس کا دوسرا مصرع ہے، کیوں اتنے پاگل بنے جا رہے ہو۔ ایک شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، اور محبت محبت کیے جا رہے ہو، محبت محبت کہے جا رہے ہو، کیوں اتنے پاگل بنے جا رہے ہو۔ سب سے پہلے آپ نے
مطلب سمجھا ہے، اب میں قافیہ اس شعر میں سمجھاتا ہوں. اور اس میں کیا ہے، محبت محبت کہے جا رہے ہو، محبت محبت کہے جا رہے ہو، کہے جا رہے ہو، کیوں اتنے پاگل بنے جا رہے ہو. تو یہ دیکھیں قافیہ کی پہچان کیا ہے. قافیہ جو پہلے مصرے اور دوسرے مصرے میں مطلع میں، اگر پہلے مصرے اور مطلع میں آئے تو اس میں بار بار آ رہا ہو اور اس میں تھوڑا سا فرق ہو، مطلب یہ کہے ہے اور نیچے بنے ہے، کہے بنے، کہے بنے، محبت محبت کہے بنے، کہے اور بنے، یہ ہے قافیہ. اس شعر میں کہے اور بنے قافیہ ہیں. تو مطلع کی آپ نے تعریف سمجھی ہے، اوپر بھی میں لکھ دیتا ہوں. مطلع کی تعریف ہے کہ کسی نظم کا پہلا شعر جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے اس کو مطلع کہتے ہیں. قافیہ آپ نے سمجھا ہے، ابھی اس میں ابھی دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. محبت محبت کہے جا رہے ہو، محبت محبت کہے جا رہے ہو، کہے اور بنے، کہے اور بنے، یہ کہے اور بنے، یہ مصرع، یہ پہلے مصرے کا قافیہ ہے اور یہ بنے دوسرے مصرے کا ہے. اب کیا بچ گیا، ردیف بچ گیا. ہم ردیف سمجھتے ہیں مشق کی صورت میں. تو محبت محبت کہے جا رہے ہو کہ وہ اتنے پاگل بنے جا رہے ہو، یہ کہے اور بنے قافیہ ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا لکیر کھینچ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. یہ قافیہ ہے، یہ دیکھیں قافیہ کو میں نے لکیر کھینچ کر بتا دیا ہے. یہ قافیے کے بعد جو بھی لفظ آئے، قافیے کے بعد جو بھی لفظ آئے یا آدھی لین بھی ہو اسے ہم ردیف کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے ردیف کیا بنا، کہے کے بعد یعنی کہ قافیے کے بعد جو بھی لفظ آئے یا آدھی لین ہو اسے ردیف کہتے ہیں. یہاں پر بھی جا رہے ہو یہ ردیف ہے، جا رہے ہو یہ ردیف ہے. اب میں پھر سمجھا دیتا ہوں. محبت محبت کہے جا رہے ہو، یہ کہے قافیہ ہے، کیوں اتنے پاگل بنے جا رہے ہو، دوسرے لین میں بنے قافیہ ہے. اور آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ قافیے کے بعد جو بھی لفظ ہو چاہے ایک آدھی لین ہو اسے ہم ردیف کہتے ہیں. ردیف کیا ہے، قافیے کے بعد آخری لفظ ردیف کہلاتا ہے، یا قافیے کے بعد جو بھی لفظ آئے یا آدھی لین آئے اسے ردیف کہتے ہیں. تو ہمارا یہ سیشن پہلا ہے اور اس میں ہم مطلع سمجھے ہیں، اور آخری بار میں سمجھا رہا ہوں. مطلع کسی نظم کا پہلا شعر جس میں قافیے اور ردیف کی پابندی کی جائے اسے مطلع کہتے ہیں. اور قافیہ کیا ہے، قافیہ آپ اس شعر میں سمجھ چکے ہیں. محبت محبت کہے جا رہے ہو، کہے یہ قافیہ ہے، کیوں اتنے پاگل بنے جا رہے ہو، پہلے مصرے میں کہے اور دوسرے مصرے میں بنے جا رہے ہو. اور آخر میں ردیف کیا ہے، ردیف قافیے کے بعد جو بھی لفظ ہو چاہے آدھی لین ہو اسے ردیف کہتے ہیں. یہ جا رہے ہو ردیف ہے، یہ بھی جا رہے ہو ردیف ہے. اب ہم اس کے بعد پڑھیں گے مصرع اور مصرع ثانی اور مقطع. تو مصرع ثانی کسے کہتے ہیں؟ مصرع ثانی کی چھوٹی سی تعریف ہے، مطلب کسی بھی نظم کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. اس مطلع کو یا اس شعر کی پہلی لین کو مصرع اول کہتے ہیں. مطلب یہ محبت محبت کہے جا رہے ہو شعر ہے، یہ کیوں اتنے پاگل بنے جا رہے ہو، یہ شعر میں کہے قافیہ ہے، جا رہے ہو ردیف ہے، اور یہ پہلا لین جو ہے مصرع اول ہے. یہ میں لکیر کھینچ دیتا ہوں. یہ پوری لین جو ہے مصرع اول ہے، مصرع اول کسی شعر کا پہلا لین. مصرع اول کیا ہے، کسی شعر کا پہلا لین، کسی شعر کا پہلا لین مصرع اول کہلاتا ہے. مصرع ثانی کیا ہے، مصرع ثانی کسی شعر کا دوسرا لین مصرع ثانی کہلاتا ہے.
اب آج کے سبق کا ہمارے پاس رہ گیا ہے مقطع. اب آج کے سیشن کا ہمارا مقطع رہ گیا ہے. تو مقطع کیا ہے؟ کسی نظم یا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، مطلب اپنا نام ایک شعر میں جڑ دیتا ہے، تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں. مقطع کیا ہے؟ کسی نظم غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام جوڑ دیتا ہے کسی شعر میں، تو اسے مقطع کہتے ہیں. مطلب کسی علامہ اقبال کے بہت سے شعر ایسے ہیں جس میں علامہ اقبال نے اپنے نام جوڑے ہیں، یا کافی شعر بھی ہیں تو وہ اپنے آخر میں اپنا نام ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو اسے مقطع کہتے ہیں. تو دوستو آج کا سیشن ہوا مکمل، اور آج ہمیں اجازت دیجیے اور ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں.